پاکستان افغانستان ازبکستان ریلوے لائن سے تجارت کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پاکستان شپنگ سیکٹر اور پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کی اصلاحات پر جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ پاکستان کے شاپنگ سیکٹر میں نجی شعبے کی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کے لیے پلان مرتب کیا جائے۔ ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے ریلوے شپنگ شعبے کی بہتری کلیدی اہمیت رکھتی ہے۔ وسطی ایشیا سے تجارتی سامان کی پاکستانی بندرگاہوں کے ذریعے دنیا بھر میں آمد و رفت ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی کی ججز تبادلہ اور سینیورٹی کیس کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل سپریم کورٹ میں دائر۔ بانی پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا کی۔ درخواست میں موقف اپنایا کہ ججز کی منتقلی عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہے۔ 3 ہائی کورٹ ججز کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں منتقلی کا مقصد آزاد ججز کو پیچھے دھکیلنا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت کے لیے فل کورٹ بنانے کی استدعا کرتے ہوئے کہا گیا کہ ججز کی آزادی، سینیورٹی اور عدالتی خود مختاری کا تحفظ کیا جائے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کا پی ٹی آئی 26 نومبر احتجاج کے 2 مقدمات کا ٹرائل مکمل۔ دونوں کیسز کا فیصلہ 23 جولائی کو سنایا جائے گا۔ تھانہ رملہ کے دونوں مقدمات میں مجموعی طور پر 80 سے زائد ملزمان ہیں اور ان مقدمات میں 70 سے زائد ملزمان اشتہاری قرار دیے جا چکے ہیں۔ پی ٹی آئی وکلا کی عدم دستیابی پر 2 دفعہ ٹرائل کورٹ نے اسٹیٹ کونسل منتقل کیے۔ بعد ازاں اپیل میں 2 دفعہ اسٹیٹ کونسل کے تقرر کا فیصلہ کالعدم قرار دیا گیا۔ مجھ پر جھوٹے مقدمات بنائے گئے، فاروق ایچ نائک نے بہترین انداز میں کیس لڑا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج عدالت نے تمام کیسز میں باعزت بری کیا۔ چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی کا کہنا ہے کہ جنہوں نے کیسز بنائے میں ان کا اتحادی ہوں۔ سینئر وکیل فاروق ایچ نائک نے کہا کہ 2013 اور 2014 میں 26 کیسز بنائے گئے، سب میں ایک ہی الزام تھا کہ ٹڈاپ میں سبسڈی کے لیے 50 لاکھ روپے لینے کا الزام تھا۔ ٹڈاپ کرپشن میں سید یوسف رضا گیلانی سمیت تمام 14 ملزمان بری۔ احتساب عدالت کراچی نے تمام ملزمان کو بری کر دیا۔ مفرور ملزمان کو کیسز کو الگ کر دیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ شواہد کے مطابق ملزم کے اکاؤنٹس میں تو رقم آئی ہی نہیں، کیس کے وعدہ معاف گواہ کو ملزم بنا دیا گیا۔ کچھ مقدمات کا ریکارڈ ہائی کورٹ میں موجود ہے۔ یوسف رضا گیلانی 12 مقدمات میں پہلے ہی بری ہو چکے ہیں۔ صوبے میں غیر معمولی بارشوں سے سیلابی صورتحال پیدا ہوئی، تمام متعلقہ ادارے متحرک ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمی بخاری نے کہا کہ پی ڈی اے میں ریسکیو 1122 اور ضلع انتظامیہ نے بر وقت اقدامات کیے جس کی بدولت سینکڑوں شہریوں کی جانیں بچائی گئی۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ پاک فوج کے جوانوں نے بھی ریلیف آپریشن میں حصہ لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے خود تمام ریسکیو اور ریلیف آپریشنز کی نگرانی کی اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کو اپنی اولین ترجیح قرار دیا۔ ملک کے مختلف علاقوں میں مونسون کا اسپیل جاری۔ پنجاب، خیبر پختونخوا سمیت دیگر علاقوں میں آج بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ اسلام آباد، راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، چکوال اور جہلم میں شدید بارش متوقع۔ محکمہ موسمیات کی آج سے سندھ میں بارش کی پیش گوئی۔ بارشوں کا سلسلہ آج دادو سے شروع ہوگا۔ شہر قائد میں کل سے بارش کا امکان ہے۔ جنوبی پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور گلگت بلتستان میں مزید بارشیں متوقع۔ محکمہ موسمیات کی ممکنہ اربن فلڈنگ اور لینڈ سلائڈنگ کے خدشے کے پیش نظر متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ جہلم اور راولپنڈی میں برساتی پانی میں ڈوب کر جاں بحق ہونے والے مزید 4 افراد کی لاشیں تلاش کر لی گئی ہیں۔ بھوسا منڈی کے قریب برساتی نالے میں بہہ جانے والے 9 سال کے حسن علی کا تاحال پتہ نہ چل سکا۔ ریسکیو انچارج جہلم کے مطابق سیلابی پانی میں پھنسے مزید 30 افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ گزشتہ روز فلیش فلڈنگ کے باعث پھنسے ہوئے 498 افراد کو ریسکیو کر چکے ہیں۔ متعدد علاقے میں لوگ ابھی تک پانی میں پھنسے ہوئے ہیں۔
FBR نے پیٹرول اور ڈیزل پر چلنے والی گاڑیوں پر نئی لیوی کے نفاذ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ 1300 سی سی سے چھوٹی مقامی اور درآمدی گاڑیوں پر 1% لیوی نافذ۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق لیوی کو انرجی وہیکل ایڈاپشن لیوی کا نام دیا گیا ہے۔ FBR کا کہنا ہے کہ لیوی کا مقصد پیٹرول ڈیزل گاڑیوں کے استعمال کی حوصلہ شکنی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے مخصوص نشستوں سے متعلق نون لیگ کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت کا کہنا ہے کہ آئین کے مطابق مخصوص نشستوں پر منتخب ارکان سے حلف لینا لازمی ہے۔ اسپیکر کو حلف لینے کی ہدایت کی، لیکن وہ مختلف وجوہات کی بنا پر ناکام رہے۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ مخصوص نشستوں پر منتخب ارکان سے حلف نہ لینا اختیارات کا غلط استعمال ہے اور حلف نہ لینا درخواست گزار کو اپنے حق سے محروم کرنے کے برابر ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا کہ صوبائی اسمبلی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے، درخواست غیر مؤثر ہونے پر خارج کی جاتی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے سینٹ میں قائد حزب اختلاف اور PTI کے رہنما شبلی فراز کا نام ECL میں ڈالنے پر وفاقی حکومت سے جواب طلب کر لیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ اور جسٹس فرح جمشید پر مشتمل بینچ نے شبلی فراز کا نام ECL میں شامل کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت کی۔ ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ شبلی فراز دل کے عارضے میں مبتلا ہونے کے باعث اس وقت اسپتال میں زیر علاج ہے، اس لیے عدالت میں پیش نہیں ہو سکے۔ عدالت نے شبلی فراز کا نام ECL میں ڈالنے پر حکومت سمیت متعلقہ فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 1 ہفتے میں جواب طلب کر لیا۔ کوہٹا کے علاقے میں فائرنگ سے 4 افراد جاں بحق، واقعہ پرانی دشمنی کا نتیجہ قرار۔ CPO راولپنڈی نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے SP صدر سے رپورٹ طلب کر لی اور فوری گرفتاری کا حکم دیا۔ مقتولین کی شناخت سمر اقبال، جنید گل، متین کیانی اور شعیب کے نام سے ہوئی۔ پولیس کے مطابق سمر اقبال اور جنید گل آپس میں بھائی تھے اور سمر اقبال قتل اور اقدام قتل کے مقدمات میں اشتہاری تھا۔